الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں اور عزیز ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم درس قرآن مجید کا 6واں درس آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل اور پرسوں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا تھا، اسے آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے 2 حصوں میں ہم نے زکوٰۃ کے احکام والی آیات اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں ہیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں ان آیات کو پڑھا تھا۔ احادیث شریفہ کو بھی ہم نے ان آیات کے ضمن میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی تعریف، احکام زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ کو بھی کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج کا جو درس ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ کن کو دی جانی چاہیے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون کون شخص زکوٰۃ دینے والا ہے، یعنی کس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کن کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ کل مختصراً اس کا ذکر کیا تھا، آج تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 215۔ اس میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور سے پوچھا، ایک صحابی کا بھی نام آیا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کی جماعت نے، یعنی سب صحابہ نے پوچھا، بہت سارے صحابہ نے، کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو جواب آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے تم جو خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے، یعنی وہ مال میں سے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو فرمایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے تو وہ والدین کے لیے ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور جو تم نیکی کرو، جو بھی قسم کی تم نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس کا اجر دینے والا ہے۔ اب یہ آیت تو مصارف زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، ہم اس کے بعد پڑھیں گے وہ آیت کو، لیکن یہ آیت اس سے ملتی جلتی ہے، متشابہ آیت ہے، اور یہ آیت پہلے آئی، اس آیت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس کو پہلے پڑھ لیں۔ اس آیت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، چند اہم باتیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کہ تفسیر ابن میں لکھا ہے، یہ بہت قدیم تفسیر ہے، مختصر ہے، تفسیر جلالین کی طرح 4 صدی کے ختم پر لکھی گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ نزلت هذه الآیہ قبل ان تنزل آیت الزکوٰۃ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب زکوٰۃ کی آیت نہیں آئی تھی، یعنی زکوٰۃ کی آیت سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَهِيَ النَّفَقَةُ فِي التَّطَوُّعِ، یہ ایک بات ہوگی، دیکھیے، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ دونوں کا بھی اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں تطوع کا یعنی نفلی صدقے کا ذکر ہے، اور 2-3 تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے صدقہ بھی ہے مراد اور زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہوئی کیونکہ اب والدین کے اوپر تو زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ جو زکوٰۃ خرچ کرنے والے کے اصول ہیں، یعنی باپ، دادا، نانا وغیرہ،
ان پر بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، اور اس کے جو فروع ہیں یعنی بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی نیچے تک، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی۔ تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ بھی کہا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اس آیت کو ذکر اس لیے کیے ہیں کہ اس آیت میں صدقے کا اور زکوٰۃ کا دونوں کا بھی حکم ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ اپنے پاک مال سے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے والدین پر خرچ کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے جن پر اپنا پاک مال، اچھا مال خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین کا ذکر کیا، ماں اور باپ، اس کے بعد قریبی رشتہ دار نمبر 2، اس کے بعد یتیم جس کے ماں باپ نہیں ہے، کم عمری، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے ایسی اور ایک آیت ہے، اس میں بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، تو آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، تو سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے یعنی 214 ہے آیت، اس میں فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو زیادہ مال ہے وہ خرچ کریں، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ان لوگوں پر، یعنی 4-5 لوگوں کا جو ذکر ہوا ہے ان پر خرچ کریں، بطور خاص والدین کا ذکر کیا، تو یہاں پر ابھی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر قریبی رشتہ داروں کا جو ذکر ہے ان میں کون کون آتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ تفصیلی حدیث جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی اس کا یہ حصہ ہے تھوڑا سا اضافے کے ساتھ، کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان لوگوں سے ابتدا کرو زکوٰۃ دینے کی جو تمہارے ماتحت ہیں یا قریبی ہیں، اہلک، اپنے گھر والوں کے بعد امک و ابوک، تمہاری ماں کو پہلے نمبر پہ والدہ کا ذکر کیا، پھر والد کا ذکر کیا، پھر بہن کا، پھر بھائی کا، 4 ہو گئے، پھر و ادنا جو تمہارے قریب ہے، پھر اور جو زیادہ قریب ہے اس کے بعد دور تک۔ اور ابھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں ایک اہم قول یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ تطوع اور زکوٰۃ دونوں کے بارے میں ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے اس کا تو حکم اب نہیں ہے نا، کیونکہ والدین پر تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اگلی والی آیت میں صراحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب یہ آیت میں جو آیا والدین کا ذکر وہ کیا ہے، کیا بولیں گے اپن، خوش اخلاقی یا اپنی ذمہ داری کے تحت ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور امام حسن بصری نے فرمایا کہ اس کا حکم ابھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت جو ہے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک صدقے فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، یعنی حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں یا پھر داخل اسلام ہو گئے وہ، لیکن ابھی نئے آئے ہیں کفر سے نکل کے، تو کہیں دوبارہ پلٹ کے نہ جائے، تو ان کو بھی دینے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ترجمہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، یعنی کوئی غلام ہے وہ اپنے مالک کو پیسے دے کر آزاد ہونا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ایسے غلام کو پیسے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض دار ہیں، ان کو دوسروں کا قرضہ ادا کرنا ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا۔ وفی سبیل اللہ، اور
اللہ کے راستے میں، یعنی وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ان کو مال کی سخت ضرورت ہے، سامان وغیرہ کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے، سواری کے لیے اور ساتھ میں رکھنے کے لیے جو بھی ضروری سامان ہوتا وہ اگر رکھ سکیں گے تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل سکیں گے، تو ان کے لیے بھی دینے کا خاص طور سے ذکر کیا ہے یہاں پہ، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، اگر ہم گنیں تو یہاں پر یہ 8 لوگ ہوتے ہیں، فقراء، مساکین اور اس کا یہ سب زکوٰۃ کی وصولی والے، اور وہ لوگ جو بھی داخل اسلام ہوئے یا پھر داخل اسلام نہیں ہوئے، ان کو اسلام میں بلانے کے لیے، مؤلفۃ القلوب انہیں کہا جاتا ہے، پھر غلام آزاد کرنے کے لیے اور قرضداروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں یعنی مجاہدین کے لیے، وابن السبیل، یہ 8 ہو رہے ہیں، لیکن مصارف زکوٰۃ فقہا نے 7 بتائے ہیں۔ 7 کیوں بتائے ہیں؟ یہ مؤلفۃ القلوب جو ہے اس میں بہت اختلاف ہے، امام شافعی کے پاس تو یہ اب حکم اس کا باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام کی ابتدا تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ جو ابھی ابھی داخل اسلام ہوئے تھے ان کو زکوٰۃ یا پھر صدقات عطا فرماتے تھے، حتیٰ کہ وہ اغنیاء میں سے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ذکر ہے، وہ تو سرداروں میں سے تھے، ان کو بھی حضور نے دیا تھا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر دو واقعات الگ الگ آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، ایک شخص ٹھہر کے حضور کو اپنی جانب متوجہ فرما رہا تھا، یعنی حضور مجھے بھی دے دیں، پھر حضور ان کی طرف دیکھے نہیں، دوسروں کو دینے لگے حضور، پھر ایسے ہی ہوا، 2 بار ایسا ہو گیا، پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ، یعنی وہ حضور کو کم علمی کی وجہ سے ابھی داخل اسلام ہوئے تھے، اتنا علم نہیں رہتا تھا، بدو تھے، دیہاتی قسم کے، بول دیا ایسا، تو حضور فرمائے کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اور ایک جنگ کے موقع پہ ایسا ہوا کہ جنگ حنین کا ہے یہ واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، 100 اونٹ دے رہے تھے بعض لوگوں کو، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو انصار میں سے بعض لوگوں کو بہت برا لگا، تکلیف ہوئی کہ حضور ان کو اتنا زیادہ مال دے رہے ہیں، اونٹ دے رہے ہیں حضور 100 ہمیں تو نہیں دے رہے، تو حضور فرمائے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کو نہیں دے رہا ہوں، جن سے محبت نہیں کرتا ان کو دے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں نہ ڈھکیل دے، یعنی وہ اسلام چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے نکل جائیں، لہٰذا میں انہیں عطا فرما رہا ہوں تاکہ وہ اسلام میں داخل رہیں اور چھوٹے درجے کے صحیح مگر کلمہ گو رہیں، مسلمان رہیں، کسی بھی قسم کے مسلمان رہیں، وہ اسلام سے خارج نہ ہو، اسی لیے حضور نے اتنی بڑی بڑی عطا فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور میرے نزدیک سب سے عزیز ترین شخصیت ہو گئے، کیونکہ دینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، تو حضور بہت زیادہ عطا فرماتے تھے، وہ صحابی حضور سے محبت کرنے لگے، جب حضور سے محبت ہو گئی تو وہ تو پھر پکے مومن ہو گئے۔ تو مؤلفۃ القلوب کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے، تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس ابھی فقہ شافعی جو فالو کرتے ہیں وہ مؤلفۃ القلوب کو نہیں دے سکتے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ چونکہ احناف ہیں، اب آپ سننے والے زیادہ تر ظاہر سی بات ہے احناف ہوں گے، بعض شوافی بھی ہو سکتے ہیں، تو احناف کے پاس کہ ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم اس حد تک باقی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ کام ہو کہ یہود ہے، نصارہ ہے یا پھر کفار ہے، مشرکین ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں، ان کی تقریب کے لیے، چونکہ حکومت مسلمانوں کی ہے نا، ویسی جگہ پہ اگر ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات ان کو بھی دیے جائیں، اگرچہ کہ وہ غنی ہیں اور امیر ہیں، تو وہ اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم ہمارے اطراف و اکناف دیکھیں تو ہمارے جان پہچان میں کوئی ایسے لوگ ہیں
غیر مسلم ہیں ہم انہیں دے سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور خاص طور پہ صدقہ فطر کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پہلے اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کر کے زکوٰۃ کے بقیہ مسائل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے۔ اب یہ فقراء کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تھوڑا بہت ان کے پاس کھانے وغیرہ کے لیے، گزر بسر کے لیے تھوڑا بہت سامان ہے، کھانا پینا ہے، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ مساکین وہ ہے جو ان کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، ایک دم بہت زیادہ فقیر۔ تو یہ دو لوگ ہو گئے، اور اس پہ جو کام کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے ابھی سنا کہ زکوٰۃ وصولی کے لیے جن کو مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں بھی زکوٰۃ کا حصہ دیا جائے۔ مؤلفۃ قلوب کے بارے میں ہم نے پڑھا ابھی، وفی رقاب، اور ایسے غلام جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقے اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے، الگ الگ موقع پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے بھی غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے، اور قرض داروں کے لیے بھی، یعنی ایسے لوگ جو اچھے خاصے ہیں، امیر ہیں، غنی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کا مال ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ خود قرض دار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ فقراء میں بھی نہیں آتے، مساکین میں بھی نہیں آتے، بظاہر امیر ہیں، اچھے ہیں، لیکن قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھ کے انہیں بھی زکوٰۃ اپنی دینی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں میں اگر وہ ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ وفی رقاب ہم چھوڑ دیے، اور قریبی رشتہ داروں میں۔ اب قریبی رشتہ داروں میں کون ہیں؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک حدیث شریف میں خود اس کی صراحت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بھائی بہن بھی فرمایا۔ اور یہاں پہ دیکھیے آپ، فقہاء کرام نے لکھا کہ اس کی ترتیب کیسی ہے، دیکھیے آپ ترتیب دیکھیے۔ ہاں دیکھیے آپ، پہلے اقربا میں کون آتے ہیں؟ بہن، بھائی، اور پھر ان کی اولاد، پھر اس کے بعد چچا، پھوپھی اور ان کی اولاد۔ ان کی اولاد سے مراد پہلے چچا کی اولاد مقدم ہے، پھر پھوپھی کی اولاد۔ پھر اس کے بعد کون آتے ہیں؟ ماموں یا خالہ، ماموں خالہ، پھر ان کی اولاد۔ یہ ہو گئے 3 قسم کے لوگ، یعنی بہن بھائی بول تو اپنے برابر والے، اپنے ساتھ والے، چچا پھوپھی والد کی طرف کے رشتہ دار، ماموں اور خالہ ماں کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں۔ ان کے بعد دیگر رشتہ دار آتے ہیں، پھر ان کے بعد پڑوسیاں ہیں، پڑوسی کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم پیشہ اشخاص، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا جس بھی پیشے سے منسلک ہے وہ پیشے والے لوگوں کو وہ زکوٰۃ کا مال دے، ایک حصہ دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو، عوام، عامت الناس، مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد معذوروں کو حصہ دے جو کما نہیں سکتے، ایسے معذور جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، چاہے وہ نابینا ہے یا پھر معذور ہے پیروں سے، یا کسی دوسرے، خود ہمارے محلے میں موجود ہیں، ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ آپ شہر سے بھی باہر نکل جائیں، چلے ملک میں تو پوچھیے مت، اتنے زیادہ ہے، ابھی باہر ملک میں جانے کا تو سوال ہی نہیں آتا۔ خود اپنے محلے میں سب سے زیادہ ترجیح اپنے گلی میں پڑوسیوں کو، اپنے اطراف کے محلوں میں، اس کے بعد میں شہر کے دوسرے حصوں میں، آگے تو جانے کی گنجائش بھی نہیں نکلتی۔ ہاں اگر واقعتاً کوئی ایسی بڑی مصیبت آ گئی کسی شہر میں کہ حاکم اسلام کی طرف سے ان کے لیے مال جمع کیا جا رہا ہے، یا پھر جو بھی ذمہ دار ہے، امام وقت ہے، ان کی طرف سے اگر مال جمع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ دیا جا رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے زکوٰۃ کا مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور خود اپنے محلے میں، اپنے شہر میں یا پھر اپنے گاؤں میں دینا زیادہ بہتر ہے، باہر نہیں دینا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ اپنے شہر کے باہر زکوٰۃ کے مال کو بھیجنا مکروہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے
ज़कात के माल को अपने शहर के अलावा दूसरे शहर में निकालना मकरूह है अगर सख्त हाजत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इमाम की तरफ से या फिर हाकिम की तरफ से ये बात है कि वो सबके पैसे ज़कात के जमा करके किसी दूसरी तरफ दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़क्र फाक़ा है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पर दिए जा सकते हैं ज़कात के पैसे। या फिर दूसरी बात यह है कि दूसरे मुल्क में रिश्तेदार हैं या फिर दूसरे शहर में रिश्तेदार हैं और वो यहाँ के लोगों से, जहाँ ज़कात अदा करने वाला है उनसे ज़्यादा हक़दार है तो उनको दे सकते हैं। एक अहम मसला कि ज़कात लेने वालों में से भी जो लोग साहिब निसाब हैं और ज़कात ले लेते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता उनकी हालत से कि ये साहिब निसाब है और अपनी ज़कात अदा कर देते हैं और इनकी ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि ये 7 लोग जो हम बयान किए आयत में सराहतन मज़कूर है, इतने लोगों के अलावा जितनों को भी ज़कात दी जाएगी ज़कात अदा नहीं होगी। अब ऐसा होता है कि हम बाज़ गरीब लोगों को देख के दे देते हैं और हालांकि उनके पास सोना रखा हुआ होता है, वो खाते पीते बहुत एकदम सादा सीधा, पहनते भी नहीं हैं लेकिन सोना जमा कर लेते हैं। कोई अपनी बच्चियों के लिए सोना जमा कर लेता है शादी में डालने के लिए। बहुत क़रीब से ऐसे वाक़यात देखे गए कि बहुत गरीब लोग, एकदम छोटे मोटे काम करने वाले, छोटे मोटे पेशों से वाबस्ता लोग भी सोना जमा करते हैं। अगर उनको हमारी ज़कात का माल दे दिया जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया, जो लोगों से मांगे, सवाल करे इस हाल में कि वो गनी हैं, ख़ुद अपने पास माल रखते हुए वो लोगों से मांगे, तो वो क़यामत के दिन ऐसे आएगा कि उसके चेहरे पर से गोश्त उखड़ा हुआ होगा और उस बहुत ज़्यादा निशानात उसके चेहरे पे होंगे। वफ़ी वजही कुदूफ़न व खुदूश फरमान। हुज़ूर से पूछा गया कि या रसूलल्लाह वमा गिनाउहु, उसके गिना क्या है, यानी कितना अमीर हो वो तो माल नहीं ले सकता है। तो फरमाया अर्बउन दिरहमन, 40 दिरहम अगर उसके पास हो गए तो वो अमीर है, वो नहीं ले सकता है। अब हम हमारे लिहाज से यहाँ पे ये बोलेंगे कि सोना और चांदी का जितना निसाब है उतना निसाब रखते हुए या फिर उतना माल, उसके बराबर वाला माल रखते हुए कोई अगर ज़कात ले तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो ज़कात देने वालों को इस चीज़ की भी एहतियात करनी चाहिए कि उनकी ज़कात किसके पास जा रही है। हमारा ये ज़कात का तीसरा हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है। हम इसी पे हमारे दर्स को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।